تم نے اپنے آدمیوں کو واپس کیوں بھیجا؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ عنائشہ نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھورا تھا، کیونکہ سردار زاکوان جتوئی کو گوارا نہیں ہے کہ اس کی سردارنی پر ہتھیار اٹھانا تو دور کوئی نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ زاکوان کی اگلی بات پر عنائشہ کی گن پر گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا زاکوان جتوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ تم جیسے انسان کی کسی بھی بات پر مجھے ذرا بھی یقین نہیں ہے اب، اور نہ ہی میں اب مزید ایک پل بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہوں گی۔ تمہاری بہتری اسی میں ہوگی کہ مجھے اب یہاں سے جانے دو، ورنہ میں… عنائشہ نے اسے دھمکی دیتے گن پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ جس نے آج تک ایک چیونٹی تک نہیں ماری تھی، وہ سامنے کھڑے شخص کو بھی تکلیف پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، نہ ہی اس پر گولی چلانے کا کوئی ارادہ تھا۔ وہ صرف یہاں سے فرار چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نہ تو زاکوان جتوئی اتنا بے خبر تھا اور نہ ہی دل شیر کہ اس کا گن اٹھانا نوٹ نہ کر پاتے۔ یہ پلان بنایا عنائشہ نے تھا، مگر اسے پورا کرنے میں اس کی مدد زاکوان جتوئی نہیں کی تھی، جس بات کی عنائشہ کے فرشتوں تک کو علم نہیں تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی سردارنی اس سے نفرت کی کس حد تک جا سکتی تھی۔ میں آپ کو صرف ایک ہی بات ہمیشہ کے لیے ازبر کروانا چاہتا ہوں سردارنی صاحبہ، کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا آپ مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ جس دن آپ کی جانب سے میری ضد پوری ہو گئی، اگلے ہی لمحے آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گی۔ زاکوان دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آ رہا تھا، جبکہ عنائشہ اس کی باتوں کے ساتھ ساتھ اس کے قریب آنے پر بھی گھبرا گئی تھی۔ آپ دور رہیں، ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ اس کے بالکل قریب آنے پر عنائشہ کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ چلا دیں، مجھے ویسے بھی نفرتوں سے لڑنا بہت پسند ہے۔ زاکوان اس کے بہت قریب پہنچتا اس کی کلائی اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ عنائشہ نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے اسے دور دھکیلنا چاہا تھا، جب اسی کھینچاتانی میں اس کی ٹریگر پر رکھی انگلی دب گئی تھی اور فائرنگ کی آواز نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے گولی نہیں لگی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ یہ گولی زاکوان کو نہ لگی ہو، مگر ہاتھ پر محسوس ہوتی نمی دیکھ اس نے خوف سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ زاکوان جتوئی کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر درد کا نام و نشان نہیں تھا۔ عنائشہ نے اس پر فاصلے پر ہوتے اس کے بازو کی جانب دیکھا تھا، جہاں سے بہتے خون کو دیکھتے وہ اگلے ہی لمحے اپنے حواس کھوتے زاکوان کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ وہ یہ بات برداشت ہی نہیں کر پائی تھی کہ اس کے ہاتھوں کسی انسان کا اتنا خون بہہ گیا تھا۔ مہرجان کے گاؤں کے راستے پر لمحہ بلمحہ گاڑی کو آگے بڑھتا دیکھ زرجان کے چہرے پر آسودگی بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی، مگر اس سنگ دل شخص کی بے وفائی کے زخم اس کی روح کو ایسے چھلنی کر چکے تھے کہ اس کا درد آنکھوں کے راستے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ثانیہ نے اسے سب گھر والوں سے اجازت لے دی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے کسی نے زیادہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس نے فوراً پیکنگ کی تھی اور ڈھلتی شام میں ہی وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ اس وقت اپنی حویلی کے پرانے اور سب سے قابل اعتبار ڈرائیور کے ساتھ تھی، جن کے ساتھ وہ ہمیشہ یونی سے آتی جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھے، آنکھیں موندے، سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے اس سنگدل شخص کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بار بار اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کی آنکھوں کے پردے پر آن ٹھہرتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں سے ہی جنگ لڑنے میں مصروف تھی، جب اچانک فائرنگ کی آواز کے ساتھ کئی گاڑیاں ایک جھٹکے سے روڈ کے درمیان رک گئی تھیں۔ زرجان نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ ان کی گاڑی پر بھی فائرنگ ہو رہی تھی۔ ڈرائیور کے بازو پر گولی لگی تھی۔ چاچا جی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو گولی… زرجان بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی، جب اس کے بہت قریب
गाड़ी के शीशे पर गोली आन लगी थी। बेटा, आप नीचे झुक जाओ, जल्दी करो। ड्राइवर ने दर्द से कराहते उसे नीचे झुकने को कहा था। जरजान खौफ से कांपती फौरन नीचे झुकी थी। जब गोली लगने की वजह से चकनाचूर हुए कांच के टुकड़े उसके हाथ और बाजू में बुरी तरह पेफस्त होते उसकी चीखें निकाल गए थे। जरजान का बाजू लहू लहान हो चुका था। गोलियों की बरसात मुसलसल जारी थी। जरजान ने अपने बाबा और भाई को कॉल करने के लिए मोबाइल ढूंढना चाहा था, मगर वो हड़बड़ाहट में कहीं नीचे गिर चुका था। बेबसी से जरजान की आंखों से आंसू टूटकर चेहरे पर बिखर गए थे। चाचा, आपका बहुत खून बह रहा है। ड्राइवर की तकलीफ के ख्याल से सदा की नर्म खू और हर एक का एहसास करने वाली जरजान फूट फूट कर रो दी थी। बेटी, वो लोग करीब आ रहे हैं। वो चाहे मुझे मार भी दें, मगर आप गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोलेंगी। ड्राइवर को अब भी बस उसी की जान और इज्जत की परवाह थी, मगर इससे पहले कि वो लोग गाड़ी तक पहुंचते, फिज़ा में एक बार फिर फायरिंग की आवाज़ गूंज उठी थी। चाचा, ये अब कौन फायरिंग कर रहा? जरजान की जान हलक में अटक चुकी थी। ऐसी सूरत हाल उसके साथ कभी पेश नहीं आई थी। वही जिसके यहाँ पहुँचने की अभी दुआ की थी मैंने, जो अब आपको इन लोगों के शर से महफूज रखेगा। चाचा, ये अल्फाज अदा करते एक जानिब लुढ़क गए थे। जरजान ने फटी फटी आंखों से उन्हें देखा था। इससे पहले कि वो उन्हें पुकारती, किसी ने बाहर से उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था। जरजान ने फ़ौरन शॉल को अपने चेहरे पर मज़ीद अच्छी तरह लपेटते अपने नकाब को ठीक किया था। उसका पूरा वजूद थर थर काँप रहा था। बाहर निकलो। जो आवाज़ जरजान के कानों से टकराई थी, वो कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। मैंने कहा, बाहर निकलो। उसने आगे को झुकते जरजान की कलाई थामी थी, जिसे पूरी कुव्वत से झटकते जरजान उसकी जानिब पलटी थी। खबरदार मिस्टर दिलशेर, मेरे करीब आने की और मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मैं इन लोगों के हाथों मरना पसंद करूंगी, मगर तुम्हारी मदद किसी कीमत पर नहीं लूंगी। जरजान उसे कठोर और बेवफा इंसान को अपने सामने देख गुस्से से पागल होती चिल्लाई थी। बाहर फायरिंग अभी भी हो रही थी। दिलशेर ने एक नज़र बाहर अपने आदमियों को देखा था, जो उन दर्जनों के हिसाब से मौजूद लोगों को जरजान तक पहुंचने से रोकने में हलकान हो रहे थे, और अंदर वो जख्मी शेरनी बनी उसे करीब भी नहीं आने दे रही थी। उसने सिर्फ एक लम्हे को सोचा था और अगले ही पल उसकी कलाई दबोच कर उसे एक ही झटके में अपनी जानिब खींचते बाहर निकाल लिया था। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? जरजान उसकी इस ज़बरदस्ती पर चिल्ला उठी थी, मगर वो बिना उसे कोई जवाब दिए किसी गुड़िया की तरह उठाकर कंधे पर डालता रोड से उतरकर सुनसान घनी झाड़ियों की जानिब बढ़ गया था। जरजान ने अपने नाखूनों से उसकी गर्दन को जख्मी कर छोड़ा था, मगर वो बिना उसे रोके खामोशी के साथ उसका गुस्सा सहता उसे ऐसे ही उठाए तेज़ तेज़ कदमों से चलता खतरे वाली जगह से उसे निकाल ले गया था। अगर वो अकेला होता तो अब तक उन दुश्मनों के भेजे आदमियों को इबरत का निशान बना चुका होता, जिन्होंने एक औरत पर बुरी निगाह डालने की कोशिश की थी, मगर वो उन्हें इस हरकत का बहुत अच्छे से जवाब देने का इरादा रखता था। वो झटके से उठती नींद से बेदार हुई थी। क्या हुआ सरदारनी साईं, आप ठीक हैं? उसे देखने के लिए अंदर आती शबनम फौरन करीब आई थी। इतनी ठंड में भी
अनायशा का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसके चेहरे पर घबराहट वाज़िया थी। वो मंज़र उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था जब उसने ज़ाकवान को गोली मारी थी। वो वो किधर है? वो वो ठीक तो है ना? अनायशा बुखलाहट ज़दा सी बेड से उठती शबनम के पास आई थी। कौन? सरदारनी साईं, आप किसकी बात कर रही हैं? शबनम को उसकी बात समझ नहीं आई थी। वो तुम्हारा सरदार, मतलब सरदार साईं, वो ठीक हैं? अनायशा की आंखों से आंसू टूट कर गाल पर फिसला था। उसके लिए ये एहसास ही बहुत बड़ा था कि उसकी वजह से किसी इंसान का इतना सारा खून बहा है। उसकी फिक्र और आंसू देख शबनम धीरे से मुस्कुराई थी। जी सरदार साईं तो बिल्कुल ठीक हैं। वो नीचे जरगे में बैठे हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने सख्ती से हमें आपका ख्याल रखने को कहा है। शबनम उसे थाम कर वापस बेड पर बैठाते अपने मखसूस मोदबाना लहजे में बोली थी। सरदार साईं की तो आपके लिए बहुत फ़िक्र देखी है, मगर मुझे ज़रा इल्म नहीं था कि आप भी सरदार साईं को इतना चाहती हैं। वैसे हमारे सरदार साईं है ही इतने अच्छे, उनसे भला किसे मोहब्बत नहीं होगी। जतोई ख़ानदान समेत गांव की कई लड़कियां ऐसे ही तो पागल नहीं हैं उनके पीछे। शबनम ने मुस्कुराते लहजे में बोलते उसका मूड बहाल करना चाहा था, मगर अनायशा उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर अपनी ही टेंशन का शिकार थी। मुझे उसे देखना है। अनायशा एकदम बेड से उठती सोफे पर रखी ज़ाकवान की शाल पूरे इस्तेहकाक से उठाकर अपने गर्द लपेटती रूम से निकल गई थी। शबनम भी फ़ौरन उसके पीछे भागी थी। अनायशा को ज़ाकवान की सबसे पसंदीदा शाल कंधों के गर्द लपेट कर नीचे आता देख ड्राइंग रूम में महफिल सजाए बैठी खवातीन उसकी जानिब मुतवज्जो हुई थीं, जो उसी सुबह वाले लिबास में सिल्की बाल खुले छोड़े पैरों में खुद से पहने रफ से हुलिये में भी बहुत हसीन लग रही थी। कितनी प्यारी है ना सरदारनी, इन्हें तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, है ना? गज़ाला की नज़रें अनायशा की साफ शिफाफ स्किन पर थीं, जो हमेशा गुलाबियाँ छलकाती नज़र आती थीं। साथ बैठी बहन की घूरी पर बमुश्किल गज़ाला ने अपनी ज़ुबान को ब्रेक लगाई थी। क्या हुआ? मेरी पोती ठीक है? शमीम बेगम शबनम के इशारे पर फ़ौरन उसके करीब आते उसे रोक गई थीं, क्योंकि उससे कोई बेद नहीं थी वो ज़ाकवान के पास वहाँ भी पहुँच जाती। एक बार पहले भी वो ये कारनामा सर अंजाम दे चुकी थी। वो मुझे सरदार साईं से बहुत ज़रूरी बात करनी है। अनायशा इस वक्त हर हाल में उसे देखना चाहती थी। सरदार साईं इस वक्त मसरूफ़ हैं। शबनम उन तक पैगाम पहुंचा देती है। वो जैसे ही फ़ारग होंगे आपसे मिल लेंगे। अभी यूं आपके अंदर जाने पर सरदार साईं गुस्सा होंगे। शमीम बेगम ने बहुत नरमी से उसे समझाया था, जिस पर अनायशा को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी थी, मगर उसकी नज़रें दरवाजे पर ही टिकी हुई थीं। सफ़ीना बेगम के बुलावे पर शमीम बेगम को न चाहते हुए भी उसे लेकर वहाँ सब ख़वातीन में आकर बैठना पड़ा था। वहाँ मौजूद सब ख़वातीन अनायशा को ही घूर रही थीं, जबकि अनायशा की नज़रें बार बार दरवाज़े पर जा टिकती थीं। आपकी तबीयत अब कैसी है? गज़ाला ने उससे बात करने का आगाज़ किया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अनायशा ने खुश इखलाक़ी से जवाब दिया था। सरदार साईं के सामने तबीयत ख़राब करने का नाटक था वो क्या? शहरों में औरतों को ये सब भी सिखाया जाता है क्या? खौला को अनायशा को ज़ाकवान की बाहों में देख सुबह से चली भुनी बैठी थी। यस, प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है। आपको अगर वहाँ दाखिला चाहिए हो तो बताइएगा।
अनायशा ने बिना उसकी बातों का बुरा मनाए पुरसताइश लहजे में जवाब दिया था। वो पहली नज़र में ही जान चुकी थी कि हवेली की खवातीन उसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, मगर उसकी लड़ाई इन खवातीन से नहीं, इनके सरदार से थी। इसलिए उसने बिना खौला की बात को अहमियत दी ये या उसका बुरा मनाए जवाब दिया था। जो बात खोला को मज़ीद आग लगा गई थी। आपने दिलशेर के साथ अच्छा नहीं किया। वो सरदार साईं को बर्दाश्त नहीं। गुलनाज बेगम ने भी अपने अंदर की भड़ास निकालनी चाहिए थी। जब उसी लम्हे ज़ाकवान को वहाँ से अंदर आता देख अनायशा बेइख्तियार अपनी जगह से उठी थी। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात बाद में सुनती हूँ। अनायशा उनको मुस्कुराकर रोकती ज़ाकवान की जानिब बढ़ी थी, जो असजद के पास खड़ा उसे कोई हदायत दे रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है। अनायशा उसके पास पहुंचती जल्दी से बोली थी, क्योंकि उसने ये बात वाज़िया तौर पर नोट की थी कि उसे आता देख ज़ाकवान अपना रुख बदल गया था। उसके अंदाज़े तुखातुब पर जहाँ असजद हैरत ज़दा सा मुँह नीचे करता बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाया था, वहीं ज़ाकवान ने पलटकर अपनी सरफिरी सरदारनी को घूरा था, जिसने कसम खा ली थी कि इस हवेली में जमाई उसकी दहशत का सत्यानाश करके रहेगी। सरदार साईं, मुझे आपसे बात करनी है। अनायशा ने फ़ौरन अपना लहजा दुरुस्त किया था। ज़ाकवान असजद को वहाँ से जाने का इशारा करता अनायशा की तरफ पलटा था, जिसकी आंखों में उसके लिए फ़िक्र और नदामत नुमायाँ थी। सरदार साईं, मुझे आपसे बात करनी है। अनायशा ने फ़ौरन अपना लहजा दुरुस्त किया था। ज़ाकवान असजद को वहाँ से जाने का इशारा करता अनायशा की तरफ पलटा था, जिसकी आंखों में उसके लिए फ़िक्र और नदामत नुमायाँ थी। जी फरमाएं सरदारनी साईं, क्या बात करना चाहती हैं आप? ज़ाकवान संजीदा तासुरात के साथ उसके जानिब पलटा था। वो जो कुछ हुआ मैं वैसा नहीं करना चाहती थी। मेरा मतलब, मेरा गोली मारने का इरादा नहीं था। अनायशा का लहजा निदामत से चूर था। उसने नज़रें उठाकर ज़ाकवान के बाजू की जानिब देखा था, जो उसने अपनी स्याह शॉल के नीचे कवर कर रखा था। इरादा जो भी था मैं उस बारे में नहीं जानता। मैं सिर्फ उसी को मानूंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वो है अपनी सरदारनी की आंखों में अपने लिए बेपनाह नफ़रत। जिस नफ़रत के ज़ेरे असर मुझ पर गोली चलाते हुए उसके हाथ नहीं कांपे, और मैं इस नफ़रत को दिल से कबूल भी करता हूँ, क्योंकि खान हवेली वालों से ना ही कभी मैंने वफ़ा की उम्मीद रखी है और ना ही आगे कभी ऐसी बेवकूफ़ी करने का इरादा है, क्योंकि तुम लोग इस काबिल हो ही नहीं। ज़ाकवान की आंखों में मौजूद सर्द तासुर अनायशा का दिल ज़ोर से धड़का गया था, मगर वहीं उसके कहे अल्फाज अनायशा को सख्त नागवार गुजरे थे। मैं खान हवेली वालों से नहीं वाकिफ़, मगर अनायशा आज़िम खान अपना हर रिश्ता बहुत वफ़ादारी से निभाती हैं, चाहे वो मोहब्बत का हो या नफ़रत का। अपनी जी जान लगा देती हूँ, और तुमसे मेरा रिश्ता नफ़रत का है। मुझे खुद पर ज़बरदस्ती करने वाले लोग एक आँख नहीं बाते, और तुम मुझ पर तसल्लुत जमाना चाहते हो, जो मैं कभी नहीं होने दूँगी। तुम बेशक बहुत सारे कबीलों के सरदार होगे, बहुत से लोगों पर अपना हुक्म चलाते होगे, और लोग उसे दिलो जान से कबूल भी करते होंगे, मगर मैं अनायशा आज़िम खान हूँ। खुद पर किसी की हुक्मरानी कबूल नहीं करूँगी, और अपनी नफ़रत से तुम्हें हरा कर रहूँगी। अनायशा भी सीने पर बाजू बांधे उसके बहुत करीब आन खड़ी होती, उसकी आंखों में झांकते मजबूत लहजे में बोली थी, और अगर मोहब्बत बीच में आ गई तो क्या करोगी सरदारनी अनायशा? ज़ाकवान जतोई, हार मान जाओगी?
زاکوان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی نکلی لٹیں شال کے اندر اڑسی تھیں۔ دور بیٹھی خواتین یہ منظر دیکھتی چھل بن اٹھی تھیں۔ انہیں تو یہی لگا تھا کہ زاکوان جتوئی نے اب تک انائشہ کو منہ تک نہیں لگایا ہوگا کیونکہ وہ مہناز کی بیٹی ہیں، مگر سامنے کا منظر ان سب کی خوش فہمی پر پانی پھیر گیا تھا۔ ناممکن ہے، میں تم سے نفرت کی حدود تو کراس کر سکتی ہوں مگر محبت کبھی نہیں کر سکتی، انائشہ پریقین تھیں۔ اتنی بڑی باتیں مت کرے سردارنی، آپ کو ہارتا دیکھنا اچھا نہیں لگے گا مجھے، زاکوان نے اس پر طنز کیا تھا۔ اتنا اوور کانفیڈنس بھی اچھا نہیں ہوتا سردار سائیں، مجھے یہاں کی عورتوں جیسا سمجھ کر بہت بڑی بھول کر جائیں گے جو آپ کے ذرا سے دیدار کے لیے بچھی چلی جا رہی ہیں، انائشہ کا اشارہ خولا کی جانب تھا۔ سردار زاکوان جتوئی نے آج تک کبھی کوئی بھول نہیں کی سردارنی، آپ کی یہ غلط فہمی بھی بہت جلد ختم ہو جائے گی، زاکوان زومانی لہجے میں جواب دیتا وہاں سے واپس پلٹا تھا۔ جب انائشہ نے آگے ہوتے غیر ارادی عمل کے تحت اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، اس نرم و ملائم گرفت پر زاکوان جھٹکے سے پلٹا تھا۔ اسے انائشہ سے ایسی کسی حرکت کی امید بالکل بھی نہیں تھی، جبکہ وہاں بیٹھی خولا اندر تک چھل بھن چکی تھیں۔ سفینہ اور گلباز بیگم تو آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کی جرأت کو دیکھ رہی تھیں۔ تم ابھی کہیں نہیں جاؤ گے، انائشہ نے اسی کے مخصوص حاکمانہ لہجے میں کہا تھا۔ ایکسکیوز می، زاکوان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنی نفرت کے اتنے اونچے جھنڈے لگا کر اچانک سے اپنا انداز تبدیل کر چکی تھیں۔ تمہیں گولی لگی ہے، تمہیں روم میں جا کر ریسٹ کرنا ہوگا، آج کے دن تم مزید کوئی کام نہیں کرو گے، انائشہ کی آنکھوں میں تشویش بھرے لہجے میں بولی تھی۔ زاکوان کا سرخ و سفید چہرہ اس وقت زرد ہو چکا تھا۔ وہ شبنم کی زبانیں اتنا تو جان چکی تھی کہ یہ موصوف صرف دوسروں سے اپنی بات منوانا جانتے تھے، کسی کی سننے یا ماننے کی حس ان میں نہیں تھی۔ اور آپ کو اتنی فکر کس بات پر ہو رہی ہے؟ زاکوان نے طنزیہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ کیونکہ یہ گولی میرے ہاتھوں سے چلی ہے، اگر تم میری اتنی بڑی غلطی مان کر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر سکتے ہو تو میں بھی تمہاری تھوڑی بہت خدمت تو کر ہی سکتی ہوں، کیونکہ احسان رکھنا تو انائشہ اعظم خان نے بھی نہیں سیکھا۔ وہ دونوں ہی اس بات کو فراموش کر چکے تھے کہ زاکوان کا ہاتھ ابھی بھی انائشہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدمت؟ سوچ لیں، جیسے میں چاہوں گا ویسے خدمت کر لیں گی، ایسے نہ ہو مجھے روم میں لے کر جانا تم پر بھاری پڑ جائے۔ زاکوان کی بات پر انائشہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں نہ کر سکوں، انائشہ بنا اس کی بات کا مفہوم جانے سر فوراً اسبات میں ہلا گئی تھی۔ زاکوان کے چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ بکھری تھی۔ اوکے، تم جاؤ، میں 10 منٹ تک آتا ہوں۔ ویسے اتنی دیر میں ذرا سوچ لینا تم میری کیا کیا خدمت کر سکتی ہو۔ زاکوان اسے بے باک نگاہوں سے گھورتا ایک پل میں لال کرتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ انائشہ ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ دلشیر اسے اسی طرح اٹھائے خطرے سے بہت دور نکل آیا تھا، مگر اس دوران زرجان اس کی گردن بری طرح زخمی کر چکی تھی۔ اس کا احسان مند ہونے کے بجائے وہ اس کو زخم دے گئی تھی۔ تم لڑکی ہو یا خون خوار سر پھری جنگلی بلی، ایسے تو وہ بھی پنجے نہیں مارتی ہوگی، دلشیر اسے نیچے اتارتا اپنے حال سے بے حال ہوئی گردن کا
جائزہ لیتے بولا۔ اتنی ٹھنڈ میں اسے اٹھائے۔ وہ اتنی دیر سے مسلسل بھاگ رہا تھا جو کہ آسان بالکل بھی نہیں تھا، مگر سامنے کھڑے لڑکی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس کی مدد لینے سے بہتر ان گنڈوں کے ہاتھوں آئی موت کو ترجیح دیتی۔ میں وہی لڑکی ہوں جس کے ساتھ محبت میں بے وفائی کر کے بہت بری طرح سے اس کا دل توڑا ہے تم نے، جس کی زندگی برباد کر دی ہے تم نے۔ کاش کہ میں تمہاری طرح اتنی سنگ دل ہوتی کہ تمہیں کبھی سچی محبت نہ ملنے کی بد دعا دے پاتی، مگر میری بے بسی دیکھو، میں تو یہ تک نہیں کر پا رہی۔ لیکن ہاں، تم نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اعتبار محبت نامی لفظ سے ہی اٹھا دیا ہے۔ اب میرے لیے دنیا کا سب سے بے رحم جذبہ محبت ہے۔ زرجان اپنے اندر کا غبار اس پر اتارتی بھیگتے چہرے کے ساتھ وہاں سے جانے کے لیے پلٹی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں اس جنگل کے راستے کا علم نہیں ہے، بھٹک جاؤ گی۔ دل شیر اس کی کلائی گرفت میں تھام کر اسے روکتے ہوئے بولا، چھوڑو مجھے۔ تم جیسے انسان کے ساتھ چند پل گزارنے سے بہتر میں مرنا پسند کروں گی۔ زرجان اس کی گرفت سے کلائی چھڑوانے کی سر توڑ کوششیں کرتی زہر خند لہجے میں بولی تھی، نہیں چھوڑ سکتا۔ دل شیر خاموش نگاہوں سے اسے مزاحمت کرتے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ تمہارے لیے کسی کو چھوڑنا مشکل کہاں ہے بلا؟ زرجان پوری قوت سے چلائی تھی۔ اس شخص کے ساتھ کھڑے رہتے لمحہ بلمحہ اس کی اذیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شام رات میں ڈل رہی تھی، اور اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ رات کے وقت اس جھاڑیوں زدہ علاقے کو پار کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ مجھے تمہیں یہاں لاتے دیکھا گیا ہے۔ اگر میں تمہیں صحیح سلامت واپس نہ لے کر گیا تو میرے لیے پرابلم بن سکتی ہے۔ وہ انتہائی عصبی لہجے میں بولتا زرجان کے ٹوٹے دل کو مزید چکنا چور کر گیا تھا۔ تو کیا واقعی اس نے اس سے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی؟ وہ صرف ایک دھوکہ تھا جو خاندانی دشمنی کی آڑ میں اس سے کیا گیا تھا۔ زرجان کے آنسوؤں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ دل شیر اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ اب کی بار زرجان نے کہیں جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چپ چاپ جا کر ایک درخت کے قریب رکھے پتھر پر بیٹھ گئی تھی، چہرہ گھٹنوں میں چھپائے، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد باندھے۔ وہ اسے دیکھنے سے صاف گریزاں تھی۔ اس کے اندر آندھی طوفان چل رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اس کا یہ سنگدلانہ روپ دیکھنا بہت اذیتناک تھا اس کے لیے۔ دل شیر چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی اندرونی کیفیت بہت اچھے سے سمجھتا تھا، مگر اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مطلع صبح سے ابر آلود تھا، مگر اس وقت بادل آسمان کو پوری طرح ڈھک چکے تھے۔ کسی وقت بھی بارش زور و شور سے برس سکتی تھی، جس کے بعد ان کا یہاں رکنا ناممکن ہو جاتا۔ اس طرح اس جنگل میں رات گزارنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ دل شیر نے درخت کی ذرا اونچی ٹہنی پر پیر رکھ کر ارد گرد کسی مکان کو تلاشنا چاہا تھا، جب داہنی جانب 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اسے ایک جھونپڑی نما گھر دکھائی دیا تھا۔ اگر اس میں پناہ مل جاتی تو ان کے لیے غنیمت تھی۔ دل شیر ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرتا اس سکڑی سمٹی درخت سے چپک کر بیٹھی لڑکی کی جانب بڑھا تھا، جو پھر پنچھے جھاڑ کر اسے چمچنے والی تھی، مگر اس وقت اسے مجبوراً اسے چھیڑنا تھا۔
مہناز، ہم نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے جس سے عنائشہ ہمارے پاس واپس آ سکتی ہیں۔ مہناز بیگم یہاں سے واپس جا کر زاکوان جتوئی پر قانونی چارہ جوئی کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں، مگر ان کے بھائیوں اور بھتیجوں نے ایسا کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ وہ سب اچھے سے جانتے تھے کہ کوئی قانون بھی زاکوان جتوئی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ کیسا فیصلہ بھائی صاحب؟ مہناز بیگم ان لوگوں کی سیاست میں اپنی بیٹی کو نہیں لانا چاہتی تھیں، مگر اس وقت ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم سب قبیلے والے سردار زاکوان جتوئی سے یہ دشمنی ختم کر کے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی بیٹی کو واپس اپنے پاس لا سکیں۔ عنائشہ ہمارا خون ہے، تمہارے ہاتھوں پلی بڑھی ہے، اس کو ہم یوں اس ظالم سردار کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے جو ہماری دشمنی کا بدلہ بھی ہماری معصوم بھانجی سے لینا چاہتا ہے، مگر ہم تمہاری طرح عنائشہ کو اس بھٹی میں سلگتا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہم اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری عنائشہ کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ وہ بول رہی تھی اور مہناز بیگم بت بنی ان سب کے چہروں کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ان کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ الفاظ ان کے بھائی نے ادا کیے ہیں۔ ایک دم سے وہ اتنا اعلیٰ ظرف بلا کیسے ہو گئے تھے کہ اپنی سالوں کی نفرت اور دشمنی بھلا کر سردار زاکوان جتوئی کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے، وہ بھی صرف اور صرف ان کی بیٹی کی خاطر جسے بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے پوچھا تک نہیں تھا۔ مہناز بیگم جیسی زمانہ شناس خاتون 2 منٹ میں سمجھ گئی تھی کہ ان کی نیت کیا ہے، لیکن زاکوان جتوئی تو اب تک آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا کر چکا ہے نا، پھر بھی آپ بھلا کیسے یہ سب؟ مہناز بیگم کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی اس سب میں اگر نقصان ہونا تھا تو صرف ان کی بیٹی کا۔ ہم سب کچھ بھولنے کو تیار ہیں۔ جابر نے انتہائی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے مسکرا کر انہیں جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ مہناز بیگم ان سب کے سامنے حامی بھرنے پر مجبور ہو چکی تھیں، ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ شبنم، ادھر آؤ۔ عنائشہ نے کوریڈور میں سے گزرتے ایک جانب کھڑی شبنم کو آواز دے کر بلایا تھا۔ جی سردارنی سائیں۔ شبنم اس کے قریب آتے مؤدبانہ لہجے میں بولی تھی، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا تم میری کنفیوژن دور کرو گی؟ عنائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس سردار کی زبانی باتوں کا کیا مطلب تھا۔ وہ اسے کمرے میں بلانے کے حوالے سے کیا وارننگ دے رہا تھا اور خدمت لفظ پر اتنا زور کیوں دے رہا تھا؟ جی سردارنی سائیں، حکم کریں۔ شبنم ہمہ گوش تھی۔ یہ خدمت تو کوئی بھی کسی کی کر سکتا ہے نا، یہ لفظ اتنا عجیب تو نہیں ہے نا، یا اس کا کوئی اور بھی مطلب نکلتا ہے؟ عنائشہ نے اپنی جگہ رکتے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا تھا، مگر جملہ پورا کرنے سے پہلے ہی وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ او گاڈ، میں کتنی بڑی گدی ہوں! عنائشہ کے دماغ کی بتی جلتے ہی اسے سر سے پیر تک لال کر گئی تھی۔ کیا ہوا سردارنی سائیں، کوئی مسئلہ ہے؟ شبنم اسے زیر لب خود سے بڑبڑاتا دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، تم جاؤ۔ عنائشہ کمرے میں داخل ہوتے اسے واپس بھیج چکی تھی۔ تم سے بڑا بے وقوف انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ سردار اتنا شریف بالکل بھی نہیں ہے جیسا میں اسے سمجھ رہی تھی۔ ایڈیٹ کہیں کا، کیسے میری بات کو گھما دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ عنائشہ کا چہرہ شرم و خفت سے لال ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے میں روم سے ہی چلی جاتی ہوں۔ عنائشہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی،
مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی زاگوان جتوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اسے وہاں کھڑا دیکھ زاگوان دروازہ بند کرتا اس کے مقابل آیا تھا۔ آپ کہیں جا رہی تھیں کیا سردارنی صاحبہ؟ زاگوان اس کا ٹماٹر کی طرح لال پڑتا چہرہ دیکھ سوالیہ لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ زاگوان کو یوں سامنے آتا دیکھ اس کی سیٹیں گم ہو چکی تھیں۔ ہاں وہ میں پہلی بار عنائشہ اس کے سامنے ہکلائی تھی۔ زاگوان کو آگے بڑھتا دیکھ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی۔ کیا ہوا سردارنی؟ کیا مجھ سے گھبرا رہی ہیں؟ زاگوان کو اس کی حالت دیکھ کر مزہ آیا تھا۔